ضروری تو نہیں کہ لوگوں نے بندوقیں اور لاٹھیاں اٹھا کر قتل عام شروع کر دیا ہو، تو پھر سب کو ایک ہی صف میں کیوں کھڑا کیا گیا کہ اللہ کی زمین پر فساد کرتے تھے؟ قانون یہ ہے کہ انسان کے کردار کا رد عمل ہوتا ہے معاشرے میں، جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ پورے معاشرے کو، روئے زمین کو متاثر کرتے ہیں۔ تو جو شخص برائی کرتا ہے وہ صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا ہوتا، پورے معاشرے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا ایک رد عمل معاشرے میں آتا ہے اور پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے بہت بڑی زیادتی ہے کہ آدمی صرف اپنا نقصان نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ان امتوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے جو ان کو برائی سے روکتے اور زمین پر امن ہوتا، تباہی نہ آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ بندے کو صرف اپنا عمل ایک عبادت ہی کا نہیں کرنا چاہیے، ساتھ نیکی کی تبلیغ اور ترویج بھی کرنی چاہیے، اور جو لوگ غلط کار ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ فرمایا کچھ لوگ تھے الا قلیلا، بہت کم لوگ تھے، ان میں یہ قوت نہیں تھی کہ زور بازو سے انہیں برائی سے روک لیتے، اتنی تعداد نہیں تھی یا اتنی قوت نہیں تھی۔ جو کچھ ان کے بس میں تھا وہ کہتے رہے، لیکن وہ اتنی تھوڑی تعداد میں تھے کہ لوگوں نے ان کی سنی نہیں۔ مگر ان کی تبلیغ کا اور ان کی نیکی کی اشاعت کا، نیکی کرنا ایک عمل ہے اور نیکی کی اشاعت دوسرا عمل ہے، ترویج دوسرا عمل ہے۔ تو ان کی اس اشاعت کا فائدہ یہ ہوا کہ جب عذاب الہی آیا تو ان لوگوں کو ہم نے بچا لیا عذاب سے اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی چھپ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیکی کی تلقین دوسروں کو بھی کی جائے، ارشاد باری اور ارشاد رسالت پناہی کو عام کیا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے۔ تو فرمایا ان امتوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے جو ان کو برائی سے روک لیتے تو اللہ کی گرفت سے بچ جاتی تھے، مگر تھوڑے تھے، الا قلیلا منہم، بہت کم تھے، ان کا کوئی اثر انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ اپنی برائی سے باز نہیں آئے، ان کی بات نہیں مانی۔ لیکن ان کی نیکی ضائع نہیں گئی، جب عذاب آیا تو ہم نے ان لوگوں کو جو قلیل تھے لیکن اللہ کے دین پر تھے، نیکی کرتے تھے، دوسروں کو برائی سے روکتے تھے، ان کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ اور دوسرے اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے ظالموں کی پیروی کی، بدکاروں کی پیروی کی اور اسی کے پیچھے پڑے رہے، اور یہ بہت بڑا جرم تھا۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، وہ بہت بڑے مجرم تھے، لہذا تباہ ہو گئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ فرمایا اللہ کریم پروردگار عالم رب العالمین ایسا نہیں کرتے کہ لوگ تو بھلائی کر رہے ہوں اور چند قلیل بدکاروں کے وجہ سے ان کو تباہ کر دے، نیکوکاروں کو بھی تباہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب برائی غالب آ جاتی ہے، اکثریت برائی پہ لگ جاتی ہے، تو پھر نتائج اس پر مرتب ہوتے ہیں، اور نیکوکار جو ہوتے ہیں یا اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ جب عذاب آتا ہے تو اللہ کریم ان کو
بچا لیتا ہے، وہ محفوظ رہتے ہیں، اس عذاب کی نظر نہیں ہوتے۔ لیکن رب کریم کا یہ قانون نہیں ہے کہ لوگ تو نیکی کر رہے ہیں اور چند ایک کی گناہ کی خاطر پوری بستی کو تباہ کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ جب بدکار غالب آ جاتے ہیں، برائی کو اپنا لیتے ہیں اور وہی رویہ وَأُتْرِفُوا فِيهِ انہی باتوں میں گم ہو جاتے ہیں، انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو پھر تباہی آتی ہے۔ اور وہ تباہی ایک عجیب بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ جب سے آپ مبعوث ہوئے تو من حیث القوم، جو قومیں غرق ہو جاتی تھیں یا آگ برستی تھی یا تباہ ہوتی تھی یا مارے جاتے تھے، تو وہ عذاب، اجتماعی عذاب جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ لیکن جو اثرات معاشرت پہ مرتب ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ ملک عزیز میں ملک کے لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، اور دوسروں کو بلا قصور، بلا وجہ، بلا جانے، بلا پوجے قتل کر رہے ہیں۔ نہ مرنے والے کو پتہ ہے مجھے کیوں مار دیا، نہ مارنے والا جانتا ہے یہ کون ہے، میں کس کو مار رہا ہوں۔ تو یہ وہی فساد فی الارض کی صورت ہے نا، اور اس کا سبب ہماری بد کرداری ہے۔ من حیث القوم، ہم نے اللہ کا دروازہ چھوڑ دیا ہے الا ماشاء اللہ، اور اپنی امیدیں ظالموں سے وابستہ کر لی ہیں، دنیا داروں سے وابستہ کر لی ہیں، انہی کے پیچھے چلتے ہیں اور انہی کی خوشامد کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے رہتے ہیں۔ تو یہ نظریات جو ہیں یہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ اگر ہر فرد کا نظریہ محض دنیا کا اصول بن جائے، زبان سے اسلام کا اقرار بھی کرتا رہے، لیکن عملی زندگی میں دل سے اس کی امیدیں چوروں، ڈاکوؤں، بدکاروں سے وابستہ ہو جائیں، تو پھر وہ عملاً پیروی ان کی کرتا ہے، خوشنودی ان کی چاہتا ہے، راضی انہیں رکھنا چاہتا ہے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بدکاروں کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں خوش رکھنا چاہتے ہیں، امیدیں ان سے وابستہ کر لیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر تباہی آتی ہے۔ تو جو قومیں غرق ہوئیں یا بندر خنزیر بنی یا شکلیں بگڑ گئیں، وہ عذاب تو بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گئے، لیکن جو اثرات معاشرے پہ مرتب ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے اس سے زیادہ برتر حالت کیا ہوگی کہ کوئی بچہ صبح سکول بھیجتا ہے تو اس کے واپس آنے تک وہ ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئے گا یا اغوا ہو جائے گا، آئے گا یا مارا جائے گا۔ حکومتیں بھی ہیں، محکمے بھی ہیں، پولیس بھی ہے، فوج بھی ہے، ادارے بھی ہیں، لیکن ہر فرد غیر محفوظ ہے۔